بخاری شریف میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. من الفجر کہتے اس وقت تک نازل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کے دن جب تم سحری کر لو تو سحری میں کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے. تو صبح صادق کے لیے کہاں ہے؟ سفید داغا سیاہ داغے سے علیحدہ نظر آئے. سفید داغا سیاہ داغے سے علیحدہ نظر آنا چاہیے. بخاری شریف میں بعض صحابہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ دھاگے لے لیے سفید و سیاہ اور اس کو دیکھتے رہے. جب فرق ہونے لگا تو کافی دیر ہو گئی تھی اور وقت داخل ہو چکا تھا دن کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لعریض القفا. بعض روایت میں ہے کہ آسمان تیرے تکیے کے نیچے آ گیا تھا. سفید دھاگوں سے مراد یہ دھاگے نہیں ہے بلکہ بیاض النہار ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، سواد اللیل ہے، رات کی تاریکی ہے. تو دیکھو صحابہ نے جو سمجھا تھا حضرت نے اسے نہیں مانا. معلوم ہوا کہ صرف عربیت کافی نہیں ہے، علمیت کافی ہے. عربیت تو عربوں کو آتی ہے لیکن علمیت نہیں ہوتی. حضرت کے سنت سے اور احادیث سے علم پیدا ہوتا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں نفس آیات سے مغالطہ کھاتے ہیں. واف اللوحا. عزیز محترم مولانا نظام الدین مرحوم نے مجھے سنایا کہ مصر میں ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے کہ داڑھی مونڈنا واجب ہے، اور واف اللوحا کو کتاب کا نام ہے واف اللوحا. افا یافو سے لیا ہے اور اس کا معنی کیا واف عنا، یا اللہ ہمارے گناہ ختم کر دے. تو یہ بال بھی سارے ختم کر دے. مصر کا آدمی ہو کے عربی کا ماہر ہو، کتنا بے وقوف ہے. یہ نہیں سمجھا کہ یہاں افا یافو کے معنی کسر یکسرو ہے. واف اللوحا قصد اللوحا. داڑھی خوب بڑا ہو، اس نے کہا نہیں بلیڈ تیز کر لو. ہمارے پاکستان کے داڑھی مونڈوں کو وہ کتاب مل گئی تھی، بہت خوش ہو جائیں. وہ کہتے یہی صحیح ہے، ہاں تاکہ ان کا کام ہو جائے. اور ایسے کتنے مسائل ہیں جن میں اس طرح زیغ و ضلال آیا ہے کہ مطلب کچھ تھا اور معنی کچھ اور لیا گیا. چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی نے ایک کتاب لکھی 16 جلدوں میں، اس کا نام ہے شرح مشکل الاثار. ہمارے ہاں موجود ہے. اس کتاب کے شروع میں وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے احادیث کے تراجم اور معانی غلط لے لیے. حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، انہوں نے کچھ اور لے لیا. مجھے ڈر لگا کہ پیغمبر پر افتراء ہوگا، جعل سازی ہوگی. پیغمبر نے جو بات نہیں کہی گئی وہ گڑی جا رہی ہے. چنانچہ صحیح معانی اور مطالب پر مشتمل کتاب لکھ رہا ہوں، شرح مشکل الاثار. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جو پیاز اور لہسن کھائے وہ مسجد نہ آئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ مسجد میں نہیں جانا تھا تو پیاز کھا لیا. کہا اب جائز ہے نہ جانا. نبی نے کہا ہے من اکل من هذه الشجرة المنتنة لا يقربن مسجدنا. حالانکہ یہ بالکل مطلب نہیں ہے. پیاز لہسن کھانے کے باوجود مسجد جانا جائز ہے. مقصد پیاز لہسن نہ کھانا ہے، مقصد مسجد جانا روکنا نہیں ہے. انہوں نے الٹا سمجھ لیا. یا من وجد ساعة ولم يضحي، جس کی گنجائش ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، لا يقربن مصلانا، وہ عیدگاہ نہ آئے. تو جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی تھی انہوں نے کہا ہمارے ذمہ عید کی نماز نہیں ہے. حالانکہ قربانی کی تاکید کرنی تھی، نماز سے تو نہیں روکنا تھا. یا حدیث میں آیا کہ فلاں جیسے مت بنو، پہلے راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا تھا اب نہیں کرتا. تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ رات کو اٹھ کر کے عبادت نہیں کرنا چاہیے، چھوٹ جائے گی تو برا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مطلب کہاں ہے؟ مطلب یہ کہ راتوں کو اٹھو اور ناغہ مت کرو.
یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ 30 راتیں نہیں اٹھ سکتے تو ایک رات بھی نہ اٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا سوء فہم، قلت عقل اور ممارست دین سے محرومی، ایسے ایسے اکابر علماء غریب پریشان ہو کے جلدوں کی جلدیں لکھ ڈالی اس مسئلے پر. اور خطابی بستی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے خطأ المحدثین، کہ محدث کہاں کہاں عبارت غلط پڑتا ہے. یہ لفظ بھی لکھا ہے وَمَن يَمْلِكُ عَرْبَهُ حمزہ رے بے، اور یہ محدثین پڑھتے عرب اے الحاج والشہوہ. انہوں نے کہا لا بفتح الحمزہ، من یملک عربہ کما یملک عربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحیح فہم، صحیح ادراک اور صحیح قول تک پہنچنا یہ نبوت کی برکات میں سے ہے. ابن المنیر اسکندرانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ جس طرح قرات تجوید ہے، اس سے بڑھ کر احادیث اور عربیت کی اصلاح ضروری ہے تاکہ مطلب کچھ کا کچھ نہ بنے اور صحیح مطالب تک پہنچے. اس موضوع پر 3 کتابیں یاد رکھیں. سب سے بڑی اور پہلی کتاب امام طحاوی کی شرح و مشکل الآثار، دوسری کتاب ابن الجوزی کی کشف المشکل، اور تیسری کتاب خطأ المحدثین خطابی بستی کی. یہ وہی خطابی ہے جن کی ابو داؤد کی شرح معالم السنن ہے اور جن کی بخاری کی شرح اعلام الحدیث ہے. مشہور حنبلی عالم ہے، بہت بڑے. استاد محترم مولانا بن نوری لکھتے ہیں کہ وہ معتدل عالم ہے، وسیع النظر اور معتدل عالم ہے. خطابی بستی. اللہ اکبر و کبیرہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے جب یہ حدیث سنی کہ من نوقش الحساب ہلاکا، جس کے ساتھ قیامت کے دن حساب کتاب میں سختی ہو گئی وہ مارا جائے گا، تو ام المومنین نے کہا کیوں حضرت؟ ایک حساب عسیر ہے اور ایک حساب یسیر ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہاں پر تو آیا ہے کہ آسان حساب ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ حساب میں سختی ہو گئی وہ مارا جائے گا. تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ھذا هو العرض، یہ تو مختصر پڑتال ہے. وَمَن نُوقِشَ هَلَكَ، پوچھ گچھ ہو گئی تو نقصان اٹھائے گا. تو ام المومنین کا خیال یہ تھا کہ نجات یافتگان کے ساتھ حساب ہوگا، لیکن آسان. حضرت نے کہا نہیں ہوگا حساب. تو جو مفہوم آیت سے ام المومنین لے رہی تھی وہ حقیقی مفہوم نہیں تھا، اور جو حقیقی مفہوم تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ.